بالکل جائیں. لیکن جو میں سوال یہ کر رہا تھا کہ ہمارا سارا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو لائف کے کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے, ان کو حرام اور حلال سمجھ میں آ جائے. اور اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آپ کا کوئی رول ہی نہیں ہے, وہ جو مرضی لکھ لے, تو آپ اس پہ سوال کیوں نہیں کر رہے گا صاحب؟ اگر یہ ہوگا تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ ہم اتنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ, اتنی موٹیویشن سے ہو رہے ہیں. آپ نے اس کا جواب دے دیا نا کہ تھنکنگ چینج کریں, آپ ان کے پلانس پہ کوشچن نہ کریں. پریکٹیکلی سوچنا سکھا دیں, وائی کا لفظ ان کے سامنے رکھ دیں کہ واقعی بھیڑ چال کا شکار نہ ہو بلکہ خود سوچیں. اور پھر کئی دفعہ ایسی بات ہے جیسے اگر کسی کو اسپورٹس کا شوق ہے, اس کو حلال اور ہیلدی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو وہی بات ہے کہ بیسیکلی ان کی آئیڈیالوجی, ان کی تھنکنگ کو ہم نے صحیح سمت میں لے کے جانا ہے, اس کو ڈائریکشن اس کے دینی, مطابق اپنے پلانس کو وہ ٹھیک ہے نوٹ کر لیں گے. Is everybody on board with this? ہیں ڈاکٹر ہاشم؟ بیچارے نہیں دیکھیے نا آپ نے, لیکن یہ آج ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ اگر اسٹوڈنٹس پر بھی آنا تو 5 سال بعد آئے گا, اور اگر ہم جنریشن کی بات کریں تو آج کرتے ہیں تو 20 سال بعد اس کے رزلٹس آئیں گے. تو اٹس آن گوئنگ پروسیس, لرننگ پروسیس, تو سو آن ہے. بالکل ٹھیک. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کو کوئی بات سکھاتے ہیں اس وقت وہ اسٹوڈنٹ, ایک تو ایج بچوں کی جذباتی ہوتی ہے, وہ نہیں سمجھتے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں, لیکن جب ہم ان کو ایک بات کنوے کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ زندگی کے کسی بھی موقع پر اس چیز پر عمل کرتے ہیں. کئی دفعہ فوری اس کا رزلٹ نہیں آتا, وہ ان کی والی بات, لیکن ان کے ذہنوں میں وہ بات ہوتی ہے اور کبھی نہ کبھی بیج کی طرح بیج بولا ہے. بالکل صحیح, بہت امپورٹنٹ بات ہے. جلدی نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے اندر یہ ایک خرابی ہے, میرا جی کرتا ہے چیزیں فوراً ٹھیک ہو جائیں, فوراً نہیں ٹھیک ہوتی. میں خود ہی نہیں ٹھیک ہوتا ہوں تو میں دوسروں سے کیا ایکسپیکٹ کروں گا؟ لیکن ہوتا ہے, وہ ہوتا یہ نا کہ وہ اتنا بڑا ادارہ ہے, 16,000 اسٹوڈنٹ ہے, رات کو نیند نہیں آتی کہ یار یہ بچے جب پاس ہو جائیں گے ان کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے. تو وہ جو اس خواہش میں بعض اوقات آدمی جلد بازی کر جاتا ہے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ٹائم لگے گا, اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پریشان ہو تو اس بات کی پریشانی کریں کہ وہ ہماری ایفرٹ میں کمی نہ ہو. اس بات پہ پریشانی نہ کریں کہ وہ چینج کیوں نہیں ہو رہا. اس کی چینج اللہ تعالیٰ ایک ٹائم دے گا جس میں وہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ. بتائیے کیا کرنا چاہیے ایسے؟ میں سمجھتا ہوں جو ایکسپیرینس فیکلٹی ممبر ماشاء اللہ سارے بیٹھے ہیں, تو بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس اسٹوڈنٹ کی فارم میں آ رہا ہو, تو پھر ہمارے پاس پورا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ بھی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں 80-90% تک جو پرابلمس ہوتے ہیں اگر ہم ایز اے مینٹور ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. گڈ. لیکن لیٹس بی ویری ہمبل اباؤٹ. میں بات کر رہا ہوں بعض اوقات وہ جو ڈو نو ہارم کی بات کر رہا ہوں نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں اگر شبہ ہوتا ہے کہ ایک پرابلم ہے ایسی کہ جو زیادہ ڈیپ ڈاؤن ہے, تو اٹ از آلویز بیٹر ٹو گیٹ این ایڈوائس. لیٹس ناٹ بی ایگریسو اباؤٹ ٹرائنگ ٹو ڈو ایوری تھنگ آر سیلف. لیٹس بی مور ہمبل اینڈ سے کہ اچھا چلو کیا ہوا, کسی دن ایک دن میڈم کو بلا لیں کہ یار میں نے آج مینٹرنگ سیشن میں کہ میں نے آج جو ہے نا ان کو انوائٹ کیا, یہ کچھ بات کہیں گے آپ سے, اور اس دوران میں میڈم سے کہیں گے سر اس بچے کو آبزرو کر لیں. اور یہ کیا ہوگا, اس آبزرویشن میں دیکھ لیں گی کہ ہاں واقعی اس کو, بجائے اس بچے کو بھی نہ کہیں کہ ہم تمہیں وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو ملو, وہ بھی پریشان ہو جائے گا کہ یار. سو جب وہ اس آبزرویشن کے دوران میں اگر ان کو فیل ہوتا ہے پھر یہ بلا دیں گے, نہیں ہوگا تو نہیں دیکھیں گے. سو لیں, ضرور لیں, ونس یو نو اوور سم تھنگ. خام خواہ میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ جو اسٹارم ان اے کپ آف ٹی نہیں ہونا چاہیے. کافی سیریس ایشوز آتے ہیں سر, پتہ چلیں چیزیں, ہاں وہ obviously ہمیں پیرنٹس کو لینا پڑتا ہے. ضرور لیں. اگر آپ کو یہ کنفرم ہو گیا, کنفرم سے مراد ہے کہ ایک پروفیشنل نے کہہ دیا کہ یہ ہے, تو بس پھر آپ کو لازماً آپ اس کی ذمہ داری ہے ان کو بتانا, آپ کی ذمہ داری ہے بالکل. اور کئی جگہ پہ سوسائڈل ایشوز ہوتے ہیں, کئی جگہ پہ ڈرگ کے ایشو ہوتے ہیں, کئی جگہ ہراسمنٹ کے ایشو ہوتے ہیں, کئی جگہ پہ پیرنٹ کے ساتھ کانفلکٹ میں ہوتے ہیں بچے, پیرنٹ کے ساتھ. میرے ساتھ جی آپ کچھ کہہ رہے سر؟ اسی میں جو ابھی ڈسکشن چل رہی ہے سائیکو ایشوز کو لے کے, ایک کیس ایسا ہو کہ بچہ وہ
پریشر ہے اس کے والد صاحب کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ وہ فیس پے کر سکیں, لیکن وہ بچے نے ایڈمیشن یہاں پہ اپنی مرضی سے لے لیا, گھر سے والد صاحب اس کو پنچ کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ اب تم پڑھ لینا, اس پہ آلریڈی بہت پریشر ہے, وہ پھر درمیان اس کا ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. اب ایک طرف اس کو اٹینڈنس کا بھی پریشر ہے اور دوسری طرف اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کو رزلٹ بھی دینے ہیں. اس ٹینشن میں وہ بچہ بہت زیادہ جو ہے ٹینشن میں آ کے, تو جیسے وہ کہہ رہے سائیکوسس کا پیشنٹ ہو, اب اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ ایک طرف اس کو اٹینڈنس کا بھی ایشو ہے, ہم 75% سے کم نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. ایک طرف اس کا کیمپس میں رہنا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بینگ مینٹر, سے فار ایگزامپل میں اس کا مینٹر ہوں اور میں یہ فیل کرتا ہوں, مجھے کسی اس کے روم میٹ نے بتایا کہ اس نے کل رات کو چھت سے چھلانگ لگا دی, امیڈیٹلی اس کے پیرنٹس کو بلانا چاہیے اور اس کے پیرنٹس اس کو آ کے لے جاتے ہیں. اب بچہ اس ٹینشن میں ہے کہ میں ایگزام میں نہیں دوں گا تو میرا پیرنٹس سے کیا وہ وعدہ وہ پورا نہیں ہے, وہ آلریڈی اسی وجہ سے ٹینشن میں. ہم اس کو اگر کہنا چاہیں کہ ایگزام میں کلیئر کروانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, بینگ مینٹر میں ہی سمجھتا ہوں اس کو ایگزام میں کلیئر کروانا چاہیے. تو رول ہمارا یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو ہے 75% سے کم ہے, اٹ انکلوڈنگ سم میڈیکل ایمرجنسی. اگر کسی کا کوئی میڈیکل کیس بھی ہے تو پھر بھی آپ 75% سے کم نہیں جائیں. ایسی چیزوں کو پھر ہم کیسے ہینڈل کریں؟ دیکھیے نہیں میں دیکھیے, آپ بینگ اے مینٹر آپ وہ نہیں کر سکتے. میرے پاس ایک پیرنٹ آئے اور وہ کہنے لگے ہماری بچی کا آپ کے یہاں داخلہ ہو گیا اور اس کو جو داخلہ نہیں ہو رہا اور آپ ہمیں اس کے یہاں داخلہ کرا دیں. میرٹ پہ وہ نہیں آئی ہوئی تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ بچی اس کے 2 بہنیں اوپر جا چکی ہیں اسی میڈیکل میں ہی, اور اس کو تو میڈیکل میں داخلہ کر دیں, اور آپ کے پاس تو بہت ساری سیٹیں ہوتی ہیں, آپ بہت سارے لوگوں کو, آپ کا میرٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے پرائیویٹ. سو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ دیکھیے جو چیز میری نہیں ہے نا وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا. میری کیا ہے؟ پیسے, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میری. کوالیفیکیشن میری نہیں ہے, HEC کی ریگولیشن ہے, ہمارا ایک کریکولم ہے جو ہم نے پبلش کیا ہوا ہے, ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو پبلشڈ ہیں, وہ اب میرے نہیں ہیں. بینگ اے مینٹر ہو یا بینگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہو یا بینگ وائس چانسلر ہو, جو چیز ہم نے رول بنایا ہے وہ رول اب میرا نہیں ہے جو ہم نے پبلش کیا ہوا ہے. یہ ان بچوں کے ساتھ ظلم ہوگا. آپ ایک بچے کا تو فائدہ کر دیں گے جو کسی اور وجہ سے 75% پہ جن کو آپ نے بیٹھنے نہیں دیا, تو یہ تو نہیں ہوگا. جو کوالیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے گا تو وہ آگے جائے گا. واٹ ایور از دا ریکوائرمنٹ, میں نے نہیں بنائی ہوئی, اکیڈمک کاؤنسل نے بنائی ہے, بٹ ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی ایم دی کسٹوڈین کہ وہ چیز ہو رہی ہو, اینڈ ایز ٹیچر یو آر کسٹوڈین آف دیٹ. سو یو کین ناٹ وہ کریٹ اے بائی پاس صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے بچے سے محبت ہے. یس, بچے کے مسئلے ہیں. اچھا, ایک بات یہ ہو گئی, پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات, اس میں کیا مشکل کام ہے کہ آپ عمر فاروق صاحب سے بات کریں کہ یار اس کا یہ سیمسٹر جو ہے وہ اس کی فریز کروا دیں, اس کی فیس اس کی معاف کر دیں. یہ سب ہو سکتا ہے, ہمارا ہاتھ میں ہے نا, یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں کیا مشکل ہے کہ اگر وہ پڑھ نہیں پا رہا تو آپ اس کو کہیں گے اچھا یار میں تمہیں پڑھاتا ہوں, بیٹھو میرے ساتھ, میں اس کو پڑھا دیتا ہوں. اس میں یہ نہیں کہ وی کین گو آؤٹ آف دی وے, لیکن ہم پاس تب کریں گے جب اس ڈگری کی ریکوائرمنٹ کو, یہ اس کے ساتھ محبت ہے, یہ اس کے ساتھ محبت, یہ نہیں کہ وہ اس کو ایسی ڈگری دے دی جائے جس پہ اس کا وہ پاس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اچھا, کیا چیز اس ڈگری کو, اس صلاحیت کو کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن دیٹ؟ دیٹ از نائدر یور جاب نہ مائی جاب, دس از اکیڈمک کاؤنسل جاب. انہوں نے جو ڈیفائن کیا وہ ہے, اور ہمیں وی مسٹ رسپیکٹ دیٹ ایز مچ ایز آئی مے ڈیفر کہ یار 75% ہونی چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ میں کلاس میں جائے بغیر ڈگری پاس کر سکتا ہوں, میرا آج بھی خیال ہے, لیکن نہیں, اکیڈمک کاؤنسل کہتی ہے یہ کرنا ہے, میں تو اسی کے مطابق میں بھی پاس کروں گا, تو میں تو بیٹھوں گا, وہ پورا کورس پڑھوں گا, تب ہوگا. دیٹس ہاؤ اٹ از, واٹ ایور رول بنا ہوا ہے. رولس کو فلانٹ نہیں کرنا ہے. یس, پیسے کے ایشو, ایکسٹرا مائل جانے کے ایشوز, وی کین آل ڈو دیٹ, وی ول آل ڈو دیٹ. اور یہ وہ محبت یہ ہے, انشاءاللہ وی آل ڈو دیٹ. یہ بہت زبردست بات ہے کہ جو میری چیز نہیں ہے میں آپ کو نہیں دے سکتا, سیدھی سی بات ہے. یہ آپ کا پانی ہے, میں یہ اس میں سے لے, یہ میرا ہے. سو وٹ ایور آئی ہیو آئی کین گیو یو دیٹ. میرے پاس جو اختیار میں ہے میں آپ کو ایکسٹرا ٹائم دے سکتا ہوں, میں آپ کو آپ کی طرف سے سفارش کر سکتا ہوں اس کی فیس کم کر دیں. دیٹس آل دیٹ آئی کین ڈو. ایون والدین سے انگیج, بعض اوقات والدین بڑے سخت ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, اس قسم کا کیس میرے سامنے آیا. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ بچی MS کی کلاس میں تھی, اس کے والدین میں کچھ ناچاتی تھی آپس میں کچھ. اچھا, وہ یہ ہوا کہ اس نے والد صاحب اس کی فیس دیتے تھے, اس کے والد صاحب نے کہا تم یہ MS میں داخلہ لے لو. BS اس نے اسکالرشپ پہ کر لیا تھا, اس نے MS میں داخلہ لے لیا, اور اس کا خیال تھا میں خود جاب کر کے یہ کر لوں گی, والد صاحب بتایا ہی نہیں. اچھا, ہوا یہ کہ والد صاحب کو پتہ چل گیا, وہ پتہ چلا انہوں نے ناراضگی میں بیوی کو طلاق ہی دے دی. خاصی نہ چاہتی تھی ان میں آپس میں. اب دس گرل واز گلٹی, فیلنگ گلٹی کہ میری وجہ سے طلاق ہوئی.
اس کو بڑی بچی تھی وہ, مطلب ماسٹر کی اسٹوڈنٹ تھی, تو شی واز این ایڈلٹ. اوپر سے وہ جاب کر رہی تھی, اب وہ جاب اس کے ذمہ پڑ گیا کہ پورا گھر چلائے. اب اس کو اپنی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, اب وہ جو سارے پیسے وہ جو جاب سے کما رہی تھی اب وہ ادھر لگنے لگ گئے. اب وہ فیس بھی نہیں دے پا رہی, گلٹی بھی فیل کر رہی ہے کہ میری وجہ سے میری, اور وہ جاب اپنے اس کو, اب اس کو یہ بھی ڈر پڑ گیا کہ اب اگر میں یہ نہیں پاس کروں گی تو میرا جو ہے وہ ایم ایس, تو میں گھر کیسے چلاؤں گی. اور ابھی میں کم, اب میرے چھوٹے بھائی ہیں, اس کے چھوٹے بھائی بہن بھی تھے, ان کی پھر میرے پاس وہ, اچھا میں نے اس کو سیدھا نو کر دیا ہوا تھا اس کی اسکالرشپ پہ, اس کا جی پی اے نہیں آیا ہوا تھا. وہ آئی ہے میرے پاس تو مجھے اس کی شکل سے ہی لگا کہ کچھ پرابلم ہے. سو میں نے اس کو پوچھا, اچھا کیونکہ وہ لڑکی تھی تو میں نے خاتون کو, ہماری وہ لڑکی کسی اور ڈپارٹمنٹ کی تھی, میں جدھر بیٹھا ہوا تھا تو کمپیوٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ساتھ ہی تھا, تو میں نے وہاں سے خاتون کو کہا کہ آپ ذرا پلیز میرے ساتھ آ کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ مجھے, وہ بچی شی بروک ڈاؤن دیئر. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک عورت ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ جس طرح وہ روئی ہے, بہت مشکل ہو گیا تھا مجھے سمجھنا کہ اس کو میں کیسے ہینڈل کروں, واز ویری ڈیفیکلٹ. اچھا وہ پھر خاتون کیونکہ ٹیچر موجود تھیں تو انہوں نے پھر اس کو سنبھالا, اینڈ دین بھی ہم نے یہ کیا, ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا آپ کی ہم فیس معاف کر دیتے ہیں, فیس کا کوئی پریشانی نہ کرو, لیکن تم پڑھو گی, پڑھ کے دو گی. اور اس کے والدین سے, پھر میں نے اس کے والد صاحب سے بات کی. اچھا ان کے والدین سے بات کر سکتے ہیں, وی کین گو ٹو دیٹ لیول. ہمارے جو بچوں کے ساتھ ہماری جو ہمارا ایک ان کی ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے, یا ہم نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے ہم اس کو پورا کریں گے, لیکن اس طرح نہیں پورا کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو ویسی ڈگری پکڑا دیں. یہ نہیں ہو, یہ غلط بات ہے. جی Strategy plans have to be endorsed by their parents. If any parent require mentor, director, the leader can explain the framework. یہ بھی ایک اہم, یہ ہم نے اسی کی بات شروع کیا تھا. ہم نے اسٹوڈنٹ سے کہا بھائی آپ اپنا جو آپ کا پلان بنا ہے یہ اپنے والدین سے سائن کرا کے لائیں, تاکہ ان کے والدین کو پتہ ہو کہ کیا ہے وہ. دے ڈونٹ ہیو ٹو ریئلی ایگری ٹو دیٹ, دے ڈونٹ ہیو ٹو ایگری ٹو دیٹ پلان, لیکن دے شوڈ نو واٹ دیئر اسٹوڈنٹس دیئر چلڈرن آر تھنکنگ. بعض اوقات پیرنٹس آ کے جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ کیا پلان بنوا دیا آپ نے, یہ تو ہمارے یہاں کئی ایک پیرنٹ آئے اور لڑے ہم سے کہ ہماری بیٹی کی مطلب اچھی بلی تھی, آپ نے اس کو یہ پردہ کرنا شروع ہو گیا, اب اس کی شادی نہیں ہوگی, یہ آپ نے کہاں پھنسا دیا اس کو, آپ لوگوں نے اس کو غلط پٹی پڑھا دی, اب یہ پردہ, اب اس کی شادی نہیں ہوگی. ایکچولی انہوں نے مجھ سے آ کے لڑائی کی. تو یہ جو چیزیں اس پہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. ہم ان کو نہ ان کے پلان کے ذمہ دار ہیں, وہ پلان ہم آپ کو فریم ورک سمجھا دیں گے, پلان سمجھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے پیرنٹ کو بتائیں کہ میں یہ کیوں سوچ رہا ہوں. بعض اوقات اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس ایسے نہیں ہوتے کہ وہ انٹریکٹ کر سکیں, تو پھر ہم اسٹوڈنٹ کو یہ ٹرین کریں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ, ڈیفیکلٹ پیرنٹس کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں. مینرز کیا چیز ہوتی ہے, اختلاف رائے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کیا جا سکتا ہے, کس لیول تک کیا جا سکتا ہے, ادب اور احترام کس لیول تک ہے, اس کو کس طرح کرنا چاہیے. یہ چیزیں, یہ دس اے پارٹ آف دی ٹریننگ. ڈیفیکلٹ لوگ, ڈیفیکلٹ باسز ساری دنیا میں, اور عورتوں کے کیس میں ڈیفیکلٹ ہسبینڈس آئیں گے نا زندگی میں. سو آج سے پتہ ہونا چاہیے کیسے ہینڈل کرنا ہے سب چیزوں کو. دیٹس اے پارٹ آف دا ٹریننگ. سو یہ صرف کہہ دینا کہ جی وہ میں تو, بچے نہیں بات کرنا چاہتے اپنے ماں باپ سے, چھپانا چاہتے ہیں. ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ الاؤ دیٹ. میک دیم کانفیڈنٹ کہ جاؤ جا کے بات کرو بیٹا, کیا مشکل ہے اس میں. وہ تو باپ سنتے نہیں ہیں. اچھا یہ طریقہ ہوگا, اچھا وہ یہ کہتے ہیں, اچھا یہ طریقہ ہوگا. اس میں بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کبھی کسی موقع پہ بھی والدین کی عزت میں کمی نہیں آنے دینی. یہ ہم ریبیلیس کا ایک کاز نہ بن رہے ہوں, یہ بہت ہی اہم بات ہے. ہوتا یہ ہے کہ کئی بار ہمارے اسٹوڈنٹ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ نے کہا سر ہمارے والدین, ہم بڑا غلط کیا تمہارے والدین نے, ہمیں نہیں پتا کہ اس کے والدین نے کیا کہا تھا. یہ تو اسٹوڈنٹ کا ایک ورژن ہے, وی ور ناٹ دیئر. ہمیں بالکل اس قسم کا کبھی کامنٹ والدین کے بارے میں یا ہمارے کو ٹیچرز کے بارے میں, اسٹوڈنٹ ٹیچرز کے بارے میں بھی آ کے کہتے ہیں. انیٹمی کے ٹیچر کے بارے میں ایک صاحب آ کر کہہ رہے ہیں, فزیولوجی کے ٹیچر, سر وہ بڑا پڑھاتے ہی نہیں سر. اچھا وہ چل, وہ تمہارے ٹیچر نے کہا کوئی بات نہیں یار تم آ جاؤ میں تمہیں پڑھا دوں گا. حالانکہ بڑی اچھی بات کہی, لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ٹیچر اچھا نہیں پڑھاتا, میں اس سے اچھا پڑھا دوں گا. یہ تو بڑی غلط بات ہے کیا نا. یہ تو کبھی نہیں کہی جا سکتی کسی دوسرے ٹیچر کے بارے میں. یہ ٹیچر سے کہی جاتی ہے اچھا نہیں پڑھاتے وہ تمہیں, تم جاؤ اور جا کے ان سے بات کرو. وہ نہیں سر وہ تو سنتے ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, یہ طریقہ ہوتا ہے ٹیچر سے بات کرنے کا, یہ مینرز ہوتے ہیں. یہ کتاب ہے, پڑھو اس کو جا کے, اس پہ نکالیں ڈیل کارنیگی کی کتاب ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ ٹیل ڈفرنٹ, دیں اس کو کتاب, بیٹا پڑھو, پڑھ کے دو اس کو چیزیں, اس کو دو, اس کو بولو کہ اور allow and train him to handle these difficult, don't run away from difficult situations. ہینڈل کرو اس کو, اس کے اوپر اس کو ڈیولپ کرے, خود نہ کرا رہے ہیں اس کے اوپر. اچھا میں پڑھا دیتا ہوں. اچھا وہ کہتا ہے آپ بات نہیں, میں نہیں بات کروں گا بیٹا, تمہیں ہی کرنی پڑے گی, یہ جنگیں تمہیں خود لڑنی ہے.
تمہیں تمیز آنی چاہیے. جا کے ٹیچر سے دھڑس کر کے یہ نہیں کہہ دینا جی کہ سر آپ اچھا نہیں پڑھاتے. کہنا یہ چاہیے کہ سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا, سر آپ مجھے گائیڈ کریں کہ میں کیسے سمجھوں. آپ تو اچھا ہی پڑھاتے ہیں, وچ از ایکچولی دا میٹر. دا فیکٹ آف دا میٹر از ناٹ کہ ٹیچر نہیں پڑھاتا, فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہر اسٹوڈنٹ کا لرننگ اسٹائل فرق ہوتا ہے, اور بعض اوقات اسٹوڈنٹ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. تو اٹ از ایز مچ دا رسپانسبلٹی ٹیچر ایز دا اسٹوڈنٹ کہ بھائی وہ بھی سیکھ اپنے اسٹائل. تو وہ ٹیچر سے جا کے بات کرنا سیکھے, اور تمیز سے سیکھے, اوفینڈ کیے بغیر سیکھے. اس کو طریقہ آنا چاہیے. اب یہ ہمیں سکھانا ہے, یہی تو زندگی ہے, اسی کو تو سکھانا ہے. اچھا یہ الگ بات ہے کہ آپ بعد میں جا کر اس کے سامنے کہیں جی وہ تم کو خود بات کرنی پڑے گی, اور وہ بڑے اچھے آدمی ہیں, تم بات کرو گے طریقے سے سنیں گے, میں جانتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جب چلا جائے آپ جا کے ٹیچر کو بولیں کہ سر وہ آئے گا, ذرا ہاتھ ہلا رکھیے گا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذرا غصے والے ٹیچر ہے, تو بولے گا سر وہ بڑا ڈر رہا تھا آپ سے, لیکن وہ آپ سے محبت بڑی کرتا ہے, آپ کی رسپیکٹ بہت کرتا ہے, لیکن وہ آئے گا ذرا سا سر ذرا نرم ہاتھ سے اس کو کہ آپ اس کو ہیلپ کریں اس کو, لیکن الاؤ ہم ٹو گو اینڈ ڈو دیٹ. اسی طرح پیرنٹس کے بارے میں بھی نیور الاؤ کہ آپ اپنے آپ کو کہ آپ پیرنٹس کو جج کرنا شروع ہو جائیں ان فرنٹ آف دا اسٹوڈنٹس. نیور ڈو دیٹ. ان کی عزت اور اکرام ان بچوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اینڈ اف دے لوز دیٹ دے ول لوز سچ اے اسٹرانگ پلر ان دیئر لائف, ایز بیڈ ایز دیئر پیرنٹس میں بی. پیرنٹس کے اندر, پیرنٹس بھی ہیومن بینگ ہے نا, ان میں خرابیاں ہوتی ہیں, بٹ وہ جو بچے کا اپنے باپ کے ساتھ تعلق ہے اور ماں کے ساتھ تعلق ہے, وہ اگر خراب ہو گیا تو اس کے پاس تو اس کی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ پتنگ کی ڈور کاٹ دیا آپ نے. آپ زندگی میں اس کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے. اس کے پیرنٹس اچھے ہوں یا خراب ہوں, وہ اس کے لیے کھڑے ہوں گے ساری زندگی. سو ان بچوں کو ان سے ڈسکنیکٹ نہ کیجیے گا کبھی بھی. یہ بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے مینٹل لیول پہ. ہوں گی ان میں خرابیاں, وہ ساری بچوں کے سامنے ڈسکس کرنے کی نہیں ہے وہ. سو پلیز میک شیور کہ یہ ان احتیاطوں کا ہم خیال رکھیں. ٹھیک, اس میں تو میرے خیال کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اب میں یہ اس میں بڑی اہم بات ہے کہ سائیکلوجیکل اور پرسنل تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. شادی نہیں ہو رہی یا ماں باپ کو فورس کر رہے ہیں شادی, مینٹرز کو نہیں اس میں پڑھنا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. مینٹرز کو جب کہنا چاہیے کہ اچھا کمیونیکیشن اوپن کرو, جاؤ جا کے اپنے ماں باپ سے بات کرو. اگر تمہیں پرابلم ہو, بات کرنے کا طریقہ یہ ہوگا. اچھا اس کو بولیں کہ اچھا اس میں ذرا پڑھو تو صحیح نا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں ان ٹرمز آف شادی کے معاملات میں. یہ چل بہت بحث ہوتی ہے اس پہ کہ وہ لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے, لڑکوں کی شادی ہو رہی ہے, اور وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں ایسے کرو اور وہ بچے نہیں مان رہے ہیں. تو اس میں کیا حق ہے, ماں باپ کا کیا حق ہے, بچوں کا کیا حق ہے. اس پہ آپ بولیں یہ کتاب ہے, یہ پڑھو, یہ رولز ہیں, اس پہ پڑھو. خود نہیں فقہی رول دیں. دیکھیں ہم لوگ وی آر ناٹ فقی, سو وی آر ناٹ دیئر ٹو گیو لیگل اوپینین. یہ کام ان کا ہے, جو ان تک دے. آپ ان کو یہ ضرور کہہ دیں کہ یار یہ اچھی بک ہے, یہ پڑھ لو, کہ یہ کنٹینٹ ہے اس پہ پڑھو, اور یہ فلاں آدمی ہے ان کے پاس چلے جاؤ. تو ہم اس بات کی احتیاط کریں کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کے اپنے آپ کو ایز ٹیچر نا ہم بھی پلے گاڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم بھی بتائیں ہمارا خیال ہے ہمیں ہر چیز پتہ ہے, اور پھر ہم ہر چیز کے اندر, وہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں فار دا لیک آف اینی ادر مور فارمل ورڈ, پنگا کر رہے ہوتے ہیں ہم. اب یہ اچھی بات نہیں ہے. جو ہماری ڈومین ہے, جس کے ہم ایکسپرٹ ہیں, اس میں تو ہم اطمینان سے بات کریں. جس کا ایکسپرٹ نہیں ہے وہ ہم بہتر ہے کہ اس میں وہ جو ڈو نو ہارم ہے اس کو یاد رکھیں. خاص طور پہ اچھا یہ فقہی معاملات میں بھی اس میں بہت ہوتا ہے مسئلہ, کیونکہ ہم سب لوگ وہ بچوں کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ سے. تو ہمارے ذہن میں ریلیجن تو ہماری ڈومین ہی ہے نا, تو ہم اس میں بھی بڑا دلنگ کر کے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. بالکل اوائڈ کرنا چاہیے. ہمارا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ ان کا اللہ سے کانٹیکٹ موجود رہے. اس کے کون سی وہ شریعہ کو کور کر رہے ہیں, وہ دیوبندی ہیں, وہ بریلوی ہیں, وہ شیعہ ہیں, وہ سنی ہیں, اس معاملے میں کبھی بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. جو ان کا جو بھی ان کے, بلکہ ایون ہمارے ہاں تو ادھر اسلام آباد میں ایک تو کرسچن اسٹوڈنٹس ہیں. سو انہوں نے تو کہا جی ہمارا تو آئیڈیالوجی یہ نہیں ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, آپ اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق اپنا لائف ویژن لکھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں آپ کی کوئی آئیڈیالوجی چینج کرنا ہمارا پرپز نہیں ہے. ہمارا پرپز یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو وائی ضرور کوشچن کریں. آپ اس وائی کے لیے جس مرضی آئیڈیالوجی کو چیک کریں, ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. مائنڈ لیس نہیں ہونا چاہیے, مائنڈ لیس فالوور نہیں بنے. جو بھی سوچ سمجھ کے چلیں, زندگی میں چلیں تو آنکھیں کھول کے چلیں, ہر چیز پہ کوشچن کریں. وہ جو تفکر تدبر جو ہم سب بات کرتے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں. آپ اپنی آئیڈیالوجی کو دیکھیں. سو ڈونٹ اس بحث میں کبھی نہیں پڑیے گا.